انسانی ہاتھوں کی مدد سے بنائے جانے والے عجائب کی بات کی جائے تو اس دنیا میں ایسے بہت سے عجائب ہیں جو پوری دنیا کے لیے تاریخی ورثہ بنے ہوئے ہیں۔ انہی ورثہ میں سے ایک ایسا عجوبہ بھی ہے جسے بنانے کے لیے نہ صرف دن یا سال بلکہ صدیاں لگ گئیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دیوار چین کی، جو کہ دا گریٹ وال آف چائنا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ چین کے 9 صوبوں سے گزرنے والی اس دیوار کو 6 چینی شاہی خاندانوں نے 8 لاکھ انسانوں کی مدد سے 2000 سال میں تعمیر کروایا، جن میں سے 3 لاکھ فوجی اور 5 لاکھ عام چینی لوگ شامل ہیں۔ اگر ہم اس شاہکار عجائب کی تعمیر کی بات کریں تو اس وقت کے دور میں چین چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، اور ان ریاستوں نے اپنی اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت اونچی اور بڑی دیواریں بنا رکھی تھیں۔ 221 BC جن خاندانوں کو چین پر حکومت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے تمام ریاستوں کو ملا کر ایک سلطنت چین کی بنیاد رکھی۔ چینی سلطنت کے شہنشاہ چین شی ہوانگ نے اپنے اس دور حکومت میں ریاستوں کو ملا کر سرحد پر ایک اونچی دیوار بنانے کا کام شروع کیا۔ ابتدائی دور میں چین یاؤ اور یان سلطنت کی دیوار ملا کر ایک بڑی دیوار بنائی گئی جو تقریباً 5000 کلومیٹر لمبی تھی۔ اس کے بعد مختلف بادشاہوں کے دور میں اس دیوار کی مضبوطی اور لمبائی میں اضافہ کیا گیا، لیکن دیوار کا زیادہ تر حصہ 14 سے 17 عیسوی میں منگ شہنشاہ کی سلطنت میں تعمیر ہوا۔ منگ شہنشاہ نے تقریباً 8850 کلومیٹر دیوار تعمیر کروائی۔ اس طرح یہ دیوار تقریباً 2000 سالوں میں مکمل ہوئی۔ چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیا واقع ہے۔ پرانے وقتوں میں منگول خانہ بدوش حملہ آور اکثر چین اور اس کے قریب کے علاقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے۔ 1234 میں چین خاندان کو چنگیز خان نے اقتدار سے محروم کر کے چین میں منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ چنگیز خان کی افواج اس عظیم دیوار چین کو روند کر شمالی سرحد سے چین میں داخل ہوئی۔ یہ 14ویں صدی کا پہلا واقعہ تھا جب صحرائے گوبی سے آنے والے خانہ بدوش نے اتنے وسیع پیمانے پر پھیلی انسانی آبادی پر اپنا رعب اور تسلط قائم کیا۔ 1388 میں منگ خاندان نے منگول افواج کو چین سے نکال دیا اور شمالی سرحد کو دوبارہ سے مضبوط بنایا۔ 1420 میں اس دیوار کا دوبارہ سے کام شروع ہوا اور گارڈز کے لیے واچ ٹاورز بھی بنائے گئے۔ تقریباً 25,000 واچ ٹاورز بنائے گئے تاکہ حملہ کرنے والوں پر نظر رکھی جا سکے۔ ان واچ ٹاورز کا فاصلہ کافی جگہ پر انتہائی کم اور بعض جگہ پر تقریباً 3 میل سے بھی زیادہ ہے۔ یہ واچ ٹاورز 3 منزلہ تھے۔ یہ واچ ٹاورز ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنل دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اگر دشمن کا حملہ ہوتا تو واچ ٹاور پر آگ لگا کر سگنل دیا جاتا۔ اس عظیم و شان دیوار کے مٹیریل میں ریت، اینٹیں، چونا، لکڑی اور پتھر کا استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان اینٹوں کو مضبوطی سے جوڑنے کے لیے چاول کا گودا بھی استعمال کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کی تعمیر کے لیے 3.87 بلین اینٹیں استعمال ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس دیوار کو بنانے کے لیے ایک ویل والی ہاتھ سے چلنے والی گاڑی بھی چائنا کی اسی دور کی ایجاد ہے اور اسے سب سے پہلے دیوار چین میں استعمال کیا گیا۔ دیوار چین کا کل وزن اندازے کے مطابق 5 کروڑ 80 لاکھ ٹن ہے۔ یہ دیوار مختلف مقام پر 25 اور کہیں کہیں 50 فٹ بلند ہے اور اس کی چوڑائی 15 فٹ اور کہیں کہیں 30 فٹ ہے۔ اس دیوار پر آج کے دور کے مطابق $95 بلین کی لاگت بنتی ہے۔ شہنشاہ چنگ شی ہوانگ ایک ظالم شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شہنشاہ اس دیوار کی تعمیر اور اس کے دفاع کے علاوہ تانبے کا سکہ، ریشم کو رواج دینا، لوہے کے ہتھیار بنانا اور زرعی آلات بنانے اور ایک بڑی نہر بنانے اور کافی بڑا شہر بنانے کے لیے بھی مشہور تھا۔ 213 BC میں شہنشاہ چنگ شی ہوانگ نے ایک فرمان جاری کیا جس کے تحت زراعت اور طبی کے علاوہ باقی تمام قسم کی کتابوں کو آگ لگا دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لکھنے والے سکولرز کو بھی زندہ جلا دیا گیا۔ اس دیوار کو بنانے کے لیے لاکھوں لوگوں کو زبردستی اس دیوار کو بنانے کے لیے لگایا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس دیوار کی تعمیر کے دوران 4 لاکھ انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کے علاوہ اس دیوار کو دی لانگسٹ گریو یارڈ آف دا ورلڈ یعنی دنیا کا سب سے طویل قبرستان بھی کہا جاتا ہے۔ دیوار چین کے بارے میں ایک افسانہ یہ بھی ہے کہ یہ چاند سے نظر آتا ہے۔ یہ افسانہ 1920 میں نیشنل جیوگرافک کی ایک میگزین میں چھپنے والے آرٹیکل میں بتایا گیا جس میں کہا گیا کہ انسانی ہاتھ سے تعمیر ہونے والی اس دیوار کو چاند سے دیکھا جا سکتا ہے۔
اس شاہکار کو 1987 میں یونیسکو نے IME ورثہ کی لسٹ میں شامل کیا اور پھر 2007 میں اسے دنیا کے 7 عظیم عجائب میں شامل کیا گیا۔ ویسے تو یہ دیوار منگولوں سے بچنے کے لیے اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، مگر اب یہ پوری دنیا کے لیے سیاح کا مرکز ہے۔ دیوار چین کو پہلی بار 1970 میں پوری دنیا کے لیے کھولا گیا اور آج بھی لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے چین کا رخ کرتے ہیں۔